کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے جب نہ لاؤڈ سپیکر تھے، نہ بجلی کی چکا چوند اور نہ ہی یہ جدید بازار، تب لاہور میں عید کیسے منائی جاتی تھی؟ ایک ایسی عید جہاں ہواؤں میں ہاتھ سے بٹی ہوئی سوئیوں کی خوشبوئیں ہوتی تھیں اور مسجدوں سے بلند ہونے والی نوبتوں کی آوازیں عید کا مژدہ سناتی تھیں۔ چلیے آج میں آپ کو وقت کے پہیے پر پیچھے لے کر چلتا ہوں، اس لاہور میں جہاں عید صرف ایک تہوار نہیں، ایک جیتا جاگتا احساس تھا۔ لاہور کے باسیوں کے لیے عید الفطر ہمیشہ سے چھوٹی عید تھی۔ عید کی تیاریاں رمضان کا چاند نظر آتے ہی شروع ہو جاتی، شہر کی فضا بدل جاتی۔ ذرا سوچیں، تب لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، سحری میں جگانے والے جب گلیوں میں نکلتے تو ان کے ڈھول کی تھاپ سوئے ہوئے لاہوریوں کو جگاتی، اور افطار کا اعلان مسجدوں میں رکھی ہوئی نوبتوں سے کیا جاتا۔ جیسے ہی سورج ڈھلتا، مرد حضرات اپنے گھروں سے افطاری کے خوان بھر کر مسجدوں کا رخ کرتے اور ایک دسترخوان پر پورا محلہ ایک خاندان بن جاتا۔ شہر کی گلیوں میں چہل پہل تو ہوتی، لیکن مسلمان آبادی کی اصل سرگرمیاں گھروں کے اندر سمٹ جاتی۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ خواتین گھروں میں بیٹھی اپنے ہاتھوں کی پوروں سے سوئیاں بٹتی تھیں۔ وہ کارخانوں کی بنی ہوئی سوئیاں نہیں تھیں، بلکہ انگلیوں کے لمس سے تیار کردہ وہ سوئیاں تھیں جو پکنے کے بعد اتنی نرم اور لذیذ ہو جاتی کہ آج کے ذائقے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مائیں اپنی نئی بیاہی بیٹیوں کے جوڑے تیار کرتیں اور ہر آنگن میں عید کی ایک انکہی خوشی رقص کرتی۔ آخری روزوں میں لاہور ایک میلے کا روپ دھار لیتا، دکانیں سمٹ کر بازاروں کے بیچوں بیچ آ جاتی، چوکوں میں بڑے بڑے شامیانے تان دیے جاتے، فقیروں کے ٹولے زکوٰۃ و فطرانہ مانگتے نظر آتے، تو دوسری طرف مداری اپنے ریچھ اور بندر نچاتے، مجمع بازوں کے گرد بچوں کا ہجوم ہوتا۔ یہ وہ رونق تھی جس میں خلوص تھا، دکھاوا نہیں۔ پھر وہ گھڑی آتی جس کا سب کو انتظار ہوتا تھا، چاند رات۔ جیسے ہی چاند نظر آتا، مسجدوں میں نوبتیں بجنے لگتیں، گولے چھوڑے جاتے اور آسمان آتش بازی سے روشن ہو جاتا۔ پوری رات لاہور جاگتا رہتا۔ ابھی سورج نہ نکلا ہوتا کہ لوگ غسل کر کے تیار ہو جاتے، بچے سب سے پہلے نئے کپڑے پہن کر مچل رہے ہوتے۔ ناشتہ وہی ہاتھ سے بنی میٹھی سوئیوں کا ہوتا تھا، جس کے بعد مرد حضرات عیدگاہوں کی طرف نکل پڑتے۔ اس دور میں لاہور میں عید کی نماز کے 2 ہی بڑے مراکز تھے، ایک عظیم الشان شاہی مسجد اور دوسرا منٹو پارک کا کھلا میدان۔ سڑک پر سفید اجلے کپڑوں میں ملبوس انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتا تھا۔ مشہور مصنف یونس ادیب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب منٹو پارک جاتے تھے کیونکہ وہ مولانا داؤد غزنوی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ شاہی مسجد کی سیڑھیاں چڑھتا تھا۔ نماز کے بعد کا منظر دیکھنے والا ہوتا تھا۔ منٹو پارک اور شاہی مسجد کے نمازی جب قلعے اور حضوری باغ کے پاس ملتے تو روشنائی دروازے سے گزرتا ہوا وہ ہجوم ایک انسانی سیلاب محسوس ہوتا۔ لوگ گلے ملتے، عید مبارک کی صدائیں گونجتی۔ لیکن ٹھہریے، لاہور کی عید ایک دن میں ختم نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے دن کو ٹرو کہا جاتا تھا۔ ٹرو کا میلہ دہلی دروازے کے باہر پورے جہو جلال سے لگتا، جہاں لاہوریے اپنی زندہ دلی کے ثبوت دیتے تھے۔ وہ لاہور، وہ عیدیں اور وہ سادگی اب شاید صرف کتابوں اور یادوں میں محفوظ ہے، لیکن جب بھی ہم عید مناتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان پرانی روایتوں کا عکس ہماری زندگیوں میں ضرور جھلکتا ہے۔ آپ کی عید کی سب سے پیاری یاد کون سی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔